السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیان بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ہے شاہد بھائی. زیان بھائی مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے تھے, کیا آپ میری رہنمائی فرمائیں گے؟ جی ہاں شاہد بھائی ضرور پوچھیے, میں بتانے کی کوشش کروں گا. زیان بھائی یہ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ کیا اس کی ترکیب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے؟ شاہد بھائی شادی کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ اس کی ترکیب دلائی ہے. زیان بھائی جب شادی کرنا سنت ہے تو اس میں غیر شرعی کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ جیسے اس میں ڈی جے بجاتے ہیں, ڈھول تاشے بجاتے ہیں, انڈے پھوڑتے ہیں, ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ کر دوسرے کے گھر پر ڈال دیتے ہیں, ہلدی بھی لگاتے ہیں. کیا یہ سب صحیح ہے؟ شاہد بھائی یہ سارے کام جو آپ نے بتائے وہ ناجائز ہے اور حرام ہے. حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں موسیقی کے آلات یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, اور ان میں سے ایک جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جس نے گناہ بری باتوں سے اپنے کانوں کو پر کیا اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا. زیان بھائی کیا انڈے پھوڑنے اور ہلدی لگانے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات موجود ہے؟ یہ اس طور پر کہ یہ کام اسراف ہے اور اسراف حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور کپڑے پھاڑ کر دوسروں کے گھر پہ ڈال دینا حقوق العباد سے ہے. زیان بھائی کیا شادیوں میں جہیز مانگنا درست ہے؟ شاہد بھائی زور زبردستی کر کے جہیز مانگنا اور اس کے ڈیمانڈ کرنا ناجائز ہے, اس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. زیان بھائی شادیوں میں تو کئی لوگ نمازیں قضا کر دیتے ہیں, مرد و عورت لیڈیز اینڈ جینٹس سب ایک ساتھ گھومتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ شاہد بھائی نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی موقع ہو. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز قضا کی اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا. اور بے پردگی کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اس سے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. تو زیان بھائی ہمیں شادیوں میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شادی قرآن و سنت کے مطابق کرنی چاہیے, تمام گناہ بھری چیزوں سے بچنا چاہیے, اور گھروں میں نعت اجتماعی میلاد کرنی چاہیے اور دینی کتابیں تقسیم کرنی چاہیے. زیان بھائی آپ نے تو بہت اچھی باتیں اور نصیحت بتائے, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہمیں اور ہمارے بڑوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.